شاه است حسین، بادشاه است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھا محرم الحرام ہمارے سر پر سایہ فگن ہے، اور آج کا ہمارا موضوع حضرت امام مسلم بن عقیل کی روانگی اور آپ کی شہادت، اس متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الی آخرہ، کہ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی بہت یاد کرو کہ تم مراد کو پہنچو۔ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ جب وقت تمہارا ظالموں کے ساتھ سامنا ہو اور حق کو واضح کرنے کا وقت ہو تو پوری طرح سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، کہیں تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہ آئے، اور اس استقامت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں سمائے رکھو، پھر کامیابی اور کامرانی تمہارے مقدر اور تمہارا نصیب بن جائے گا۔ آفتاب آسمان سعادت، مقتدائے زمرہ یجاہدون فی سبیل اللہ، سلطان تخت مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب خدا کا بندہ خدا کے لیے خود خدا کی طرف سبقت کرتا ہے تو یہ وہ مرتبہ و منزلت ہے کہ بندہ اپنے عمل سے وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کامیاب انسان جس کے لیے ازل سے ہی بلند و بالا مرتبہ اس کے نام لکھا ہوا ہے، اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے ابتدا سے ہی آزمائش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم و جان، مال و اولاد میں آزماتا ہے، پھر جب آدمی اس پر صبر کر لیتا ہے تو اس منزل کو پا لیتا ہے جو اس کے لیے متعین ہے۔ کوفیوں کے اصرار کے بعد احباب کے صلاح و مشورے کے ساتھ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بطور نیابت احوال کی تحقیق کے لیے روانہ کیا، اور اپنے ساتھ یہ خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ فی الحال میں اپنے چچا زاد بھائی کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں جو علم و حلم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ اگر یہ مجھے خط لکھیں گے کہ تمہارے بڑوں کی رغبت سے آگاہ کریں گے تو میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ حضرت امام مسلم روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ ایک منزل پہ ہی دور نہ گئے تھے کہ دائیں ہاتھ میں ایک شکاری ظاہر ہوا جو ایک ہرن کو پکڑ کر ذبح کر رہا تھا۔ امام مسلم یہ دیکھ کر راستے سے واپس آ گئے اور امام علی مقام کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ کوفہ کی طرف جانے میں مصلحت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے راستے میں یہ حال دیکھا ہے کہ مجھے یہ فعل پسند نہیں آیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ڈرتے ہو تو میں کسی اور کو روانہ کر دوں۔ امام مسلم نے عرض کی، بھائی جان مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں۔ امام مسلم امام علی مقام کے ہاتھ چوم کر روانہ ہو گئے۔ امام مسلم نے مدینہ منورہ کی راہ لی، در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری دی، مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے۔ ان کے دو چھوٹے بیٹے تھے جو جدائی برداشت نہ کرتے تھے، صغیر السن محمد و ابراہیم کو ساتھ لیا اور جانب منزل روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہزار مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے کوفہ پہنچ گئے۔ جب امام مسلم مع صاحبزادگان کوفہ پہنچے، کوفے والے منظر اور چشم برا تھے، انہوں نے آپ کے آنے پر بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے مختار بن ابو عبیدہ تقوی اور بقول باز ابن اوسجا کے ہاں قیام فرمایا۔ محبان اہل بیت بڑے جوش و خروش سے بیعت کرنے لگے اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے، ہم جان و مال قربان کر دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے حلقہ بیت میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ نماز میں جگہ نہ ملتی تھی، ہر طرف اہل بیت کا ذکر تھا۔ تو ان حالات کو دیکھ کر امام مسلم نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا، اب تک 18,000 آدمی نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لے آئیں تاکہ ملت اسلامیہ کو یزید کے نام اور یزید کے ناپاک تسلط سے نجات دلائیں اور لوگ امام برحق کی بیعت کرنے کا شرف حاصل کر سکیں اور دین حق کی تائید ہو سکے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی آمد کا چرچا اور اہل کوفہ کا جوش اور عقیدت سے بیعت کرنا دیکھ کر یزیدیوں کے حامیوں نے اطلاع دے دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور امام علی مقام بھی یہاں پہنچ کر لوائے خلافت جھنڈا بلند کرنے والے ہیں۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، تخت حکومت لرزتا ہوا نظر آنے لگا اور سمجھ گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ اسی وقت اپنی مشیروں
کو ہلا کر مشورہ کیا اور مشیروں کو جب بلا کر مشورہ کیا تو وہ سخت پریشان ہوئے۔ البتہ غور کے بعد ایک شخص نے کہا کامیابی، ناکامی اور انحصار کوفیوں پر ہے، اگر کوئی استقلال پر رہے تو معاملہ واقعی بڑا خطرناک ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے حجاز بھی مخالفت پر اٹھ کھڑا ہوگا اور پوری دنیا اسلام میں اس کی اتباع کرے گی اور ہم تنہا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم طور پر خلیفہ تسلیم کر لیا جائے گا، اور اگر کوفیوں کے قدم متزلزل ہو گئے تو ہم امام علی مقام کے لیے کوئی جانی پناہ نہ رہے گی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ وہاں کوئی ایسا گورنر بھیجا جائے جو کہ کوفیوں کے استقلال کی چٹان کو پاش پاش کر دے، جو کسی کا لحاظ اور پرواہ نہ کرے، اور وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ چنانچہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد کو، جو ان دنوں بصرہ کا گورنر تھا، اسے اپنا گورنر مقرر کیا اور حکم دیا کہ فوراً کوفہ جائے اور حضرت امام مسلم کو گرفتار کرے اور ملک بدر کرے، اور اگر وہ اس میں مزاحمت کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے، اور بیعت کرنے والوں کو ڈرائیں دھمکائیں کہ وہ باز آ جائیں، اور بہتر یہ ہے اگر وہ مان جاتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ بصرہ میں ملا۔ اتفاق سے اس دن امام علی مقام کی جانب سے قاصد اہل بصرہ کے نام پر آپ کا ایک خط لایا تھا، چونکہ اہل بصرہ بھی آپ کی طرف مائل تھے۔ اہل بصرہ کو آپ نے یہ لکھا تھا کہ میں نے اپنا قاصد تمہاری طرف مکتوب کیا ہے اور وہ لے کر تمہارے پاس خط آ رہا ہے، اور میں تمہیں کتاب اللہ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہوں، اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت کو عام کر دیا گیا ہے، اور اگر تم میری سنو گے تو مانو گے تو میں تمہاری راہ ہدایت چلاؤں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابن زیاد نے اپنے گھر والوں کے علاوہ 500 آدمی ساتھ لیے اور چل پڑا۔ ان میں سے کچھ لوگ راستے پر ٹھہر گئے، مگر ابن زیاد نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور برابر چلتا رہا، اور قادسیہ پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو وہاں چھوڑ کر خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہو کر اور چند آدمی ہمراہ رات میں لے کر تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور جب کوفہ میں داخل ہوا تو جس راہ سے حجازی قافلہ لے کر آ رہے تھے، اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ لوگ پہچان نہ سکیں بلکہ یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے ہیں، وہ اس طرح امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، شب کی تاریخی میں حجازی لباس اور رائے حجاز سے آتے دیکھ کر دھوکہ کھا گئے اور یہ سمجھے کہ حضرت امام تشریف لے آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نعرہ ہائے اور مسرت بلند کیے اور عقیدت و سلامت بجا لائے۔ اس کے آگے چلتے ہوئے شور سن کر لوگ گھروں سے باہر آ گئے اور ایک اچھے خاصے جلوس کی شکل بن گئی۔ ابن زیاد بد نہاد دل میں جلتا اور کرتا رہا۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے معاملات سامنے آئے اور حضرت امام حسین کو حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کی چچا زاد بھائیوں نے، صحابہ کرام نے آپ کو بہت روکنے کی کوشش کری۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی جواب تھا کہ میں کلمہ حق کو بلند کرنے جا رہا ہوں، میں نے نبی اور اپنے نانا کا وعدہ نبھانا ہے اور قیامت کے دن ان کو چہرہ دکھانا ہے، میں اپنے نانا کو کیا جواب دوں گا، اور اگر کلمہ حق میرے نام سے بلند ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر بلند نہیں ہوتا وہ لوگ مجھ کو مار دیتے ہیں اور مجھ کو اور شہید کر دیتے ہیں تو میں رائے حق میں شہادت کا منتظر ہوں، اور یہ ہماری وراثت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کر کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔